बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पूरी दुनिया में इस वक्त 24 लाख से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। अमवात की तादाद भी रोज़ बढ़ रही है और एट दिस पॉइंट इन टाइम सरे फहरिस्त अमवात की तादाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसमें अकेले में 40,000 से ज़ायद अफराद की जानें जा चुकी हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। पूरी दुनिया के अंदर 1,67,000 से ज़ायद लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं इसी कोविड-19 की वजह से, और 6,36,000 से ज़ायद अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। लेकिन याद रहे कि जहां सेहतयाबी की तादाद एक कसीर तादाद है, वहीं 1,67,000 की तादाद एक बहुत बड़ी तादाद है। इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस का R0 फैक्टर एक नॉर्मल फ्लू या इन्फ्लुएंजा से कई ज़्यादा है। ये R0 फैक्टर होता क्या है? इसका मतलब ये है कि एक शख्स कितने अफराद को इन्फेक्ट कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान में भी एहतियाती तदाबीर को मलहूज़े खातिर रखना एक आम आदमी की जानिब से इंतहाई नागुज़ीर है। इसके अलावा शायद कोई चारा नहीं। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब भी कुछ डिटेल्स बता रहे थे, उसके अंदर भी जो स्टेटिस्टिक्स रखे गए उसके हवाले से ही मैं पाकिस्तान के ऊपर भी नज़र डालती हूँ। 8,000 से ज़ायद अफराद, तकरीबन 8,418 अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, जिसमें से 176 अफराद की अमवात वाक़या हो चुकी हैं। इन अमवात में से 17 अमवात पिछले 24 घंटे में वाक़या हुई हैं और 400-450 के करीब केसेस जो हैं वो पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। हमारे पास जो टोटल क्रिटिकल तशवीशनाक सूरत हाल और हालत के अंदर जो एट दिस पॉइंट इन टाइम पेशेंट्स हैं, उनकी तादाद 44 है। इसी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि शायद कोरोना वायरस से हुकूमत, मीडिया और डॉक्टर्स कुछ ज़्यादा ही डरा रहे हैं। और एक मकतबा फ़िक्र वो है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कहे हुए को समझता है कि अगर इस तरह की वबा जिसके बारे में हमें कुछ ना पता हो वो आए तो उसके ऊपर ओवर रिएक्ट करना बेहतर है, अंडर रिएक्ट करना बेहतर नहीं है। इसी हवाले से बात करेंगे पहले सेगमेंट में। दूसरे सेगमेंट में जब हम जाएंगे तो कुछ सियासी गुफ्तगू करेंगे। एक तरफ PMLN की तरफ से बोला गया कि PMLN के जो लीडर शहबाज शरीफ साहब हैं उनके खिलाफ सियासत खेली जा रही है नैब को इस्तेमाल करते हुए। तो दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये भी कह दिया कि PTI कोरोना वायरस से निबर्दाज़मा होने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। इस हवाले से PMLN और PTI दोनों का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने शो की तरफ बाकायदा बढ़ें और पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ें, मैं अपने तमाम शो के शुरका का आपसे तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में पहले सेगमेंट के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अमजद महमूद साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल हेल्थ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। इसके अलावा ब्रिगेडियर अमजद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस के हवाले से एक ऐसे मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं या एक ऐसी सोच से ताल्लुक़ रखते हैं जो कहती है कि शायद हमें डराया ज़्यादा जा रहा है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल। इसके अलावा सियासी गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो मेहमानान आज मौजूद होंगे उनमें सबसे पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी होंगे, PMLN के रहनुमा हैं, जानी मानी शख्सियत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा उस्मान डार साहब, जो कि कामयाब जवान को हेड करते हैं और एट दिस पॉइंट इन टाइम कोरोना के अंदर भी एक बड़ा अहम किरदार है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। उस्मान डार साहब, आप PTI के रहनुमा भी हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर अपने पहले सेगमेंट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ स्टेटिस्टिक्स, आदाद व शुमार आपके सामने रखे। अब ज़रा गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर अमजद साहब, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। ये बताइएगा डॉक्टर साहब, एक तरफ तो हम लोगों को कोरोना वायरस मेडिकली हैवक रीक करते हुए नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ लोग जो घर के अंदर लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, खा वो सॉफ्ट लॉकडाउन हो या वो हार्ड लॉकडाउन हो, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड हो रहा है। इससे कैसे निबर्दाज़मा हुआ जाए? इसका थैंक यू अनीका, बड़ा आपने रेलेवेंट क्वेश्चन किया है। इसका एक ही हल है। देखें,
آپ سے کوئی بہت بڑی چیز نہیں مانگ رہے گھر میں, اور گھر میں وہ ایکٹیویٹیز اپنی چھوٹی موٹی کوئی ایکٹیویٹیز کریں جس میں بینگ مسلم اگر آپ نہ کوئی بکس پڑھ لیں, کوئی بچوں کے ساتھ ٹائم گزار لیں, کوئی پھر گھر میں رہنا, اور وہ بھی اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے اور اپنے ملک کے لیے. یہاں تو اس کا کوئی اگر نہ ٹریٹمنٹ ہو تو ہم کہیں جی کہ یہ ٹریٹمنٹ کروا لیں. اس کا ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے, ایک ہی پریونشن ہے, وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ, فزیکل ڈسٹینسنگ. تو ہماری تو یہی ریکویسٹ ہے اور بار بار یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں. اور جو جیسے جیسے گو ہم امریکہ یورپ سے بہت بہتر ہیں ہمارے اسٹیٹسٹکس, لیکن جو آنے والا ٹائم ہے یہ ڈرا نہیں رہا میں, لیکن یہ اگلے 2 ویکس بہت کروشل ہیں, اور اس میں اگر ہم لاک ڈاؤن کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دنیا میں سب سے بہتر رزلٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا مسئلہ ہے, عام عوام جو ہے بڑی سادی سی ہے, بولی سی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2 ہفتے کرتے ہوئے 4 ہفتے گزار دیے, پتہ نہیں کتنے اور ہفتے گزار رہے ہیں. یہ کتنے اور 2 ہفتے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہت کروشل ہوں گے؟ کیونکہ ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ مئی کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر اس کا جو سیکنڈ پیک ہے وہ سامنے ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ نکاح ہم لوگ نا یہ کوئی نیا ویل نہیں انوینٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ جب سٹارٹ ہوا چائنا میں, تو جب 3rd منتھ سٹارٹ ہوا 11th ویک, 9th 10th 11th 12th, تو اس کے بعد پہلے 10th ویک کے بعد ایک پلیٹو آیا, دین یہ نیچے جانا شروع ہوئے. سیم یہ اب امریکہ میں دیکھ لیں, یورپ میں دیکھ لیں, جہاں پہلے 800-900 ڈیتھ ہو رہی تھی وہ اب 500. ہمارا یہ ابھی 8th ویک ختم ہو رہا ہے بائی 26 اپریل. ہم کیوں کہہ رہے ہیں 26 سے 10 مئی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ہم لوگوں نے اگر ہمارا پلیٹو آ گیا تو انشاءاللہ بائی مئی یہ ڈاؤن چلا جائے گا. لیکن اگر اس میں ہم نے لاک ڈاؤن پہ عمل نہ کیا اور ہماری اسی طرح اسپریڈ رہی تو دین وی ول ہیو پرابلم. اچھا بریگیڈیئر امجد صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں اس حوالے سے کہ ایک طرف تو فوج کو بلایا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کو پراپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے مدد دے, دوسری طرف حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کو کافی حد تک میلو ڈاؤن کر دیا کہ بیسکلی کئی لوگ کہہ رہے ہیں یہ لاک ڈاؤن برائے نام ہے, اصل میں لاک ڈاؤن رہا بھی نہیں ہے. سڑکوں کے اوپر بے شمار گاڑیاں آ گئی ہیں. اس سے پہلے ہم لوگوں نے لاک ڈاؤن کو بڑا اسٹرکٹلی امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھا تھا. ایسی صورتحال میں آپ اس لاک ڈاؤن کو لاک ڈاؤن کہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اسی طریقے سے چلنا چاہیے یا اسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ تھینک یو ویری مچ انیکا. ایکچولی بات یہ ہے کہ میں اس لاک ڈاؤن کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو سی ہے وہ اس وقت چاہتی ہے کہ اس کی عوام بھی ناراض نہ ہو اور کرونا بھی ناراض نہ ہو, وہ دونوں کو خوش رکھنا چاہتی ہے. اور ود ڈیو رسپیکٹ ٹو ایوری باڈی, میں تو اس لاک ڈاؤن کو کہتا ہوں عجیب سا ٹرانسجینڈر ٹائپ جو لاک ڈاؤن ہے, کہ جس میں ہمیں کرونا کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ صبح 8 سے لے کے شام تک تو آپ نہیں آ سکتے کیونکہ ہم سارا کچھ کھول کے بیٹھے ہیں. شام کو 4 سے صبح 8 بجے تک پھر دیکھیے ہم آپ کے ساتھ جھگڑا کریں گے کیونکہ ہم نے ڈرنا نہیں, ہم نے آپ سے لڑنا ہے. سیکنڈلی میں اگر اپنے علاقے کی بات کروں تو آپ دیکھیں کہ وہاں لاک ڈاؤن والی سچویشن ایسے ہی نارمل ہے جیسی آپ کو ہر طرف نظر آتی ہے. دیکھیے اس کرونا کے اوپر جب یہ کرونا شروع ہوا, آئی ایم ناٹ کرونا ایکسپرٹ, یہ تو ڈاکٹر صاحب کا سبجیکٹ ہے, میں اس کے ایڈمنسٹریٹو اسپیکٹس کے اوپر بات کروں گا. بینگ این اینالسٹ, جب یہ کرونا ووہان میں آیا تو میں نے بھی باقیوں کی طرح تھوڑا اس کو کلوز اسٹڈی کرنا شروع کیا. اور دیکھیے جب کوئی بھی تجزیہ, آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, جب وہ ڈرا کیا جاتا ہے تو ڈفرینٹ لنکیجز اسٹیبلش کرنے کے بعد کوئی تجزیہ آپ نکالتے ہیں. آپ ڈفرینٹ فیکٹس کو اکٹھا کر کے ان کو کہہ دینے کا مطلب تجزیہ نہیں ہوتا, بلکہ آپ جب لنکیجز اسٹیبلش کر چکتے ہیں تو پھر آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. When I started looking very closely to what all happened in Wuhan, اور اس کے بعد جب اس کے اوپر ڈفرینٹ کانسپیریسی تھیوریز آنی شروع ہوئیں اور جب ان لنکیجز کو اسٹیبلش کرنا شروع کیا تو لیٹلی میں ایک بڑی عجیب کنفیوژن کا شکار ہوا. اب کنفیوژن یہ تھی کہ دیکھیے کیا میڈیا کے اندر جو کچھ آج کرونا کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں لمحہ بلمحہ, منٹ بائی منٹ, فرام آل اوور دی ورلڈ, کیا 1 مہینے کے لیے اگر یہی روڈ ایکسیڈنٹس کی سچویشن 1 مہینے کے لیے رپورٹ ہونی شروع ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہے پچھلے 4 مہینے میں 1,37,000 لوگوں کو ایکسیڈنٹ سے فوت ہو جانا چاہیے. لیکن بریگیڈ صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو روڈ ایکسیڈنٹس ہیں ان کی اہمیت یا جو کرونا کے پیشنٹس ہیں ان کی اہمیت کو ایک کی وجہ سے دوسرے کو نیگلیکٹ کر دیں؟ نہیں, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں نیگلیکٹ کریں, لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب چونکہ پیمس سے ہیں اور میں نے 1 ہفتہ پہلے ایک ٹی وی پروگرام سے پہلے میں نے پیمس میں کرونا وارڈ میں فون کر کے پوچھا آپ کے پاس کتنے پیشنٹ ہیں اس وقت کرونا کے, مجھے بتایا گیا 7. 2 دن پہلے پھر میں نے پوچھا کرونا وارڈ کے اندر کتنے پیشنٹ ہیں, بیکاز آئی واز انوائٹڈ آن سم ادر چینل, انہوں نے کہا وہی 7.
میرا جس ضلع سے تعلق ہے, لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے. سن لیجیے, یہ تو جیسا ڈاکٹر صاحب فرما چکے ہیں, پہلے کنفرم کریں گے وہ کورونا سے. نہیں, میں تو کنفرم بتا رہی ہوں نا, میں کوئی. اب دیکھیے, میرا جس علاقے سے تعلق ہے یہ پنجاب کا سب سے بڑا ضلع ہے, 20 لاکھ لوگوں سے زائد پر مشتمل. ابھی تک وہاں کرونا کا ایک کیس نہیں ہے. میرا جس تحصیل سے تعلق ہے وہ اگین پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے, 7.5 سے 8 لاکھ لوگوں پر مشتمل. وہاں کرونا کا ایک کیس نہیں ہے پچھلے 4 ہفتوں میں. لاک ڈاؤن کی صورت دیکھیے, کرونا اوور بلون ہے. یس, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک آخری بات دیکھیے, اسے کہتے ہیں ٹیرر آف فیئر, یہ خوف کی دہشت. گورنمنٹ تو آپ کو کہہ رہی ہے نا بریگیڈیئر صاحب, ڈرنا نہیں ہے, لڑنا ہے, لڑیں نہ چلیں, بچ جائیں. لیکن گورنمنٹ کے اوپر بھی یہ لازم ہے نا کہ جب ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کر لیں, تو یا عوام کو راضی رکھیں یا کرونا کو راضی رکھیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فیئر ہے اور اوور بلون فیئر ہے, تو پھر گورنمنٹ کیوں لاک ڈاؤن کرے؟ پھر تو کرے لاک ڈاؤن تاکہ یہ فیئر اوور ہو, پتہ چلے کہ یار اٹ واز آل فیئر, مطلب کہ there was nothing in it. And if there is something, تو میں آپ just now I was listening to Dr. طاہر شمسی صاحب, پاکستان has been very successful in ڈاکٹر صاحب کے پیسیو امیونائزیشن کے اوپر, انہوں نے they have been registered in America on passive immunization. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک مکتبہ فکر ہے کرونا وائرس کے حوالے سے, یہ بریگیڈیئر صاحب اکیلے نہیں ہیں, یہ ایک سوچ کی عکاسی کر رہے ہیں دس پوائنٹ ان ٹائم. بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کرونا وائرس جو ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, شاید اس کے بارے میں بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے, اور یہ تو ایک نارمل جس طرح فلو ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے پرائم منسٹر صاحب نے بھی شروع میں کہا تھا کہ یہ تو نارمل فلو جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح پھیل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, آئی وانٹ کلیریفیکیشن, کیا یہ نارمل فلو ہے, کیا یہ اوور بلون ہے, کیا لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے, یا کیا گورنمنٹ کو, ڈاکٹرز کو, میڈیا کو ڈرانے کا شوق ہے لوگوں کو؟ دیکھیں, یہ آپ نے جو ہے تو یہ فلو کی قسم, لیکن اٹ از ویری ڈینجرس. رائٹ, ٹھیک ہے. اب فلو سے بھی لوگ مار جاتے ہیں دنیا میں, فلو سے نمونیا بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ڈرانے والی بات, ہم کیوں ڈرا رہے ہیں کہ یہاں ہم نے ابھی تک جو ٹائم گین کیا ہے 8 ویکس, اس میں ہمارے باقی لوگوں سے رزلٹس بہتر ہیں. اب ہم نے اگر پرائم منسٹر نے یہ جو لاک ڈاؤن تھوڑا کھولا ہے, اس کی وجہ ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ اب لوگ ہماری ہیلتھ ایجوکیشن ہو چکی ہے. 90% لوگ ایون باہر بھی نکلیں تو وہ سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہیں. ہاسپٹلز میں پہلے ہمارے پاس, آپ کے پروگرام میں نے بتایا تھا, ہمارے پاس 10 بیڈ تھے پیمز میں, ابھی میرے پاس 570 بیڈز ہیں اسلام آباد. کوئی میرے پاس 13 کوارنٹائن سینٹر ہیں. پہلے فلائٹیں بند تھیں, ہم نے کیوں کھولی, اب ہمارے پاس کوارنٹائن, اور جو فلائٹ آتی ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اگر وہ نیگیٹو ہوا تو پھر انہیں کہتے ہیں اب آپ گھر جا کے کوارنٹائن کریں. ہیلتھ ایجوکیشن, ہاسپٹل پریپیئرنیس, گورنمنٹ کی پریپیئرنیس, لوگوں کو اب انہوں نے پیسے بھی بانٹ دیے ہیں. تو اب اس پوزیشن میں ہیں ہم لوگ کہ ہم اسے, جیسے بگیڑی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بھوک سے بھی تو نہیں نہ مارنا. وہ تو ایک الگ ٹاپک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, لیکن از دس اے فیک فیئر؟ نو, اٹس ناٹ اے فیک فیئر. آپ امریکہ کے حالات دیکھیں, آپ اٹلی کے حالات دیکھیں, آپ پورے یورپ, انگلینڈ کے حالات دیکھیں. میں نے کل ایک ڈاکٹر صاحب سے میری نیو جرسی میں بات ہوئی, وہ کہتے ہیں میرے اسپتال کے 15-20 لوگ مر گئے. ڈاکٹر عامر اکمل, وہ پیتھولوجسٹ ہیں. تو مطلب یہ ویسا فیئر نہیں ہے, دیر از اے پرابلم ایوری ویئر. اور اگر چائنا نے کنٹرول کیا تو چائنا نے اسی طرح کنٹرول کیا ہے کہ میں ایگری کرتا ہوں بریگیڈیئر صاحب کو, شاید ہمارے اگر اتنی پراسپیرٹی ہوتی. بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنی سیریس بات ہے تو حکومت پراپر لاک ڈاؤن کرے اور 2 ہفتے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرے. میں بریگیڈیئر صاحب کی بات کو ڈینائی اس لیے نہیں کرتا, لیکن اگر ہمارے فائنینشیل ایسے حالات ہوں کہ لوگوں کے گھر میں مہینے کا رزق ہو, ان کے فوڈ ہو, تو شاید گورنمنٹ یہ کر دے, لیکن لوگ کہاں جائیں؟ اچھا, پھر مکمل لاک ڈاؤن اس لیے نہیں ہو سکتا, میڈیسن کہاں سے آئیں گی, آکسیجن کہاں سے آئے گی, ایمرجنسی سروسز والے کہاں سے جائیں گے, کچھ نہ کچھ چلانا پڑے گا. تو اس میں, اور یہ ایک نئی چیز ہے, جو ڈیلی کا ایکسپیرینس ہے اسی پہ پرائم منسٹر ڈیلی میٹنگ کرتے ہیں, آرمی میٹنگ کرتی ہے, ہیلتھ والے میٹنگ, اور وہ اپنی اسٹریٹجی چینج کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا کہ 100% ساری اسٹریٹجیز ٹھیک ہے, بٹ اپنی ہر بندہ کوشش اور اسٹرگل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیے بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں. آپ فرما رہے تھے کہ آپ کے ضلع کے اندر اتنے سارے 20 لاکھ کے قریب لوگ ہیں, کوئی ایک بھی کرونا وائرس پازیٹیو نہیں آیا. لیکن بریگیڈیئر صاحب, ایک 22 کروڑ آبادی کے ملک کے اندر
جب 1 لاکھ سے کم ٹیسٹ ہوئے ہوں گے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ کرونا پازیٹیو ہے یا نہیں، جبکہ یہ بیماری اے سمپٹومیٹک بھی ہوتی ہے، کئی دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس کو کرونا ہے اور کرونا نہیں. تو ہم کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں میرے علاقے کے اندر تو کوئی کرونا پازیٹیو نہیں ہے جبکہ ٹیسٹ ہی 1 لاکھ سے کم ہے؟ دیکھیے انیکا، آپ پرسنٹیج کے حساب سے اگر 22 کروڑ لوگوں کے ٹیسٹ کریں نا، تو آپ کے پاس جو انفیکٹڈ آئیں گے وہ تقریباً 2% آئیں گے، لیٹ سے 1.5 سے 2 کروڑ. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ صحت یاب ہونے والوں کی پرسنٹیج اور اموات کی پرسنٹیج کیا ہے. اٹ از جسٹ 1.5%. فرٹیلیٹی دیکھیں آپ کس کی کتنی لو ہے. دیکھیں ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ڈیتھس جو ہوئی ہیں نا بریگیڈیئر صاحب، وہ 176 ہوئی ہیں پاکستان. کتنے میں سے؟ 8,500 کے قریب کیسز ہیں. لیکن یہ کلوزڈ کیسز کے ساتھ ہم اس کی پرسنٹیج نکالیں گے نا، ٹوٹل کیسز کے اندر سے تو نہیں نکالیں گے. اب میں آپ میں اس میں ایگزامپل دیتا ہوں. اگر لیٹ سے 1.5% ہے تو کیا ہم میں سے پورے پاکستان میں سے کوئی بندہ بیٹھ کے انالیسس یقیناً کر رہا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی ڈیتھس ہو رہی ہیں؟ کیا یہ پہلے سے کسی سیریس بیماری کے شکار ہوئے ہوئے جس میں ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہیں ہارٹ کی بیماری ہو سکتی ہے، ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، کینسر ہو سکتا ہے، لیور پرابلمز ہو سکتے ہیں. یس. اینڈ سیکنڈلی ان کا ایج گروپ کیا ہے؟ کس ایج گروپ کے لوگ؟ 22 سال کا ایک لڑکا بھی ہمارے یہاں موت اس کی واقعہ ہو چکی ہے بریگیڈیئر صاحب. اوکے، پاسبل ہے. ایک اگر 10,000 بندوں میں سے اگر ایک نوجوان کی موت واقع ہو چکی ہے، کیا اس کا ابھی تک ہمارے سامنے کسی میڈیا پہ رزلٹ آیا کہ اس بچے کے ساتھ اور کیا کیا مسائل تھے جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی؟ ویل ہی واز کرونا وائرس ڈیزیز 19 پازیٹیو تھا، بٹ اس کے ساتھ کیا کوئی اور مسئلہ بھی تھا؟ تو آپ یو ول کم ٹو نو کہ یس اس کے ساتھ there was something else also جو آپ کی امیونٹی سے بات ہوگی، ہم کنفرم نہیں کریں گے جب تک اس بارے میں. دیکھیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈینجرس چیز نہیں ہے. اٹس ویری ڈینجرس. ٹھیک ہے. اینڈ آئی فلی ایگری ود ڈاکٹر امجد. بٹ اس کو اتنا زیادہ لوگوں کے سروں پہ سوار کے خوف کی حالت جسے اور اس کو ڈفرنٹ چیزوں سے ریلیٹ کر دیا گیا ہے. میرے یہ کرنے کے بجائے لوگوں کو کانفیڈنس دیں اور کانفیڈنس دے کے کہیں کہ دیکھیے آپ نے 2 ہفتے مکمل لاک ڈاؤن رہنا ہے. ہمارا کام حکومت کا یہ یونین کونسل لیول تک آپ کے گھروں میں کھانا پہنچانا، پیسے پہنچانے، ادویات پہنچانی. لیکن جب تک آپ 2 ہفتے کے لیے پراپر لاک ڈاؤن نہیں کریں گے ہم اس کی چین بریک نہیں کر سکتے. چین بریک ہوگی تو یہ رکے گا. اینڈ دین people will come out. ٹھیک ہے. اچھا چین بریک کرنے کی بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. چین بریک کرنے کے لیے انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر what رول، ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ لیکن بغیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ لوگوں کو مینٹل پرابلمس تو ہو رہے ہیں، ڈپریشن ہو رہا ہے، سائیکولوجیکل ایشو ہو رہے ہیں. اس کے لیے بھی ہم نے سائیکالوجسٹ اور وہ سارے بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو اب نا اس پہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں. جو آپ بات کر رہی ہیں نا، حل صرف وہی ہے گھر پہ بیٹھ جانے والا. نہیں بیٹھنا چاہ رہے ہیں نا ڈاکٹر، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر نہیں بھی بیٹھنا چاہ رہے نا، مثلاً اگر کوئی بندہ بازار جا رہا ہے، ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں تو وی آر کیپنگ دی ڈسٹینس. ایک سب سے اچھی بات یہ ہے یہ ایئر میں کوئی نہیں ہے، اٹ از پروون. ٹھیک ہے. ایروسول سے ہے جو میں بار بار آپ کو بتایا کہ ہارڈ سرفیس پہ 3 دن کے لیے لاسٹ پروگرام میں بھی بتایا. تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی فیملی کو بھی بچائیں. اور میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ تحصیل لیول پہ اور گاؤں میں یہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. یہ لاک ڈاؤن نہیں، یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور بہت ضروری کسی نے باہر نکلنا ہے، ایک آدمی نکلے، ایک آدمی اپنا جو بھی فوڈ وغیرہ لانا ہے، جو چیزیں لانی ہیں. اور یقین کریں کہ اگر ہم اس پہ جتنا ابھی 80% باقی 20% یا 70% عمل ہو رہا ہے تو ہم اس پہ عمل کر لیں گے، انشاءاللہ وی ول بی سکسیسفل. رائٹ. ٹھیک ہے. چلیے اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہاں جو پرسنٹیج ابھی میں نے بیٹھ کر نکالی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹوٹل کلوزڈ کیسز کے اندر سے ڈیتھس کو دیکھیں تو 8.2% نکل رہا ہے. اور اگر آپ ٹوٹل 8,400 سمتنگ کیسز میں سے دیکھیں تو تقریباً 2.1% ڈیتھ ریٹ بن رہا ہے. یہ ایک چھوٹا ریٹ تو نہیں، مطلب یہ ایک فگر تو نہیں ہے نا بریگیڈیئر صاحب. 176 لوگوں کی یہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ خاندان اٹیچڈ ہیں، ان کے ساتھ ان کے جاننے والے اٹیچڈ ہیں. ہم ان کو ایسے کر کے تو نہیں نا کہ چلیں کوئی نہیں 1.something%, 2.something%. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے بیٹے، یہ وہ جو آپ بات کریے نا، یہ وہ خوف ہے. کتنے لوگ مرے تھے جب سارس آیا تھا، کتنے لوگ مرے تھے جب ڈائریا آیا تھا. مجھے یاد ہے ہم ملٹری ہسٹری میں پڑھا کرتے تھے کہ جب ملیریا شروع ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کے ٹائم پہ ملینز اینڈ ملینز آف پیپل ڈائڈ. ان کے گھر باہر آگے پیچھے بال بچے نہیں تھے. اینڈ اف یو ڈائی اے نارمل ڈیتھ، آپ کے ملک میں جب دھماکے ہو رہے تھے نا،
کتنے لوگ مرتے تھے ڈیلی. تو ہم روز خبر دیتے تھے نا, آپ صرف خبر دیتے تھے نا, کسی کو روک سکے کہ گھر میں بیٹھو بھائی ہجوم میں نہ جانا, دھماکہ ہوگا. بلکہ 4 دن نہیں ہوتا تھا تو پوچھتے تھے دھماکہ ہی نہیں ہوا یار, 5-7 دن. لیکن صاحب آپ کو یاد ہے نا کہ کس طریقے سے ٹورزم رک گیا تھا اس کی وجہ سے, لوگوں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا. دیکھیے یہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا نا, یہ تو پوری دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ترقی پذیر ممالک کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ ہو رہا ہے, بلکہ ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے. دیکھیے 1.5 ارب کا ملک ہے ہمارے ہمسائے, 1.5 ارب لوگوں کا ملک ہے, جس میں 80% جاہلین ہیں. میں اعلان ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, جاہلین یعنی جو بھی سمجھتے ہیں کہ بہت ان کی بات سن کے جواب دیتا ہے تو میں تو انہیں جاہلین نہیں کہوں گا. ان میں کتنے مرے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کون سمجھائے کہ یار یہ کیا چیز ہے. ان کا لٹریسی ریٹ کیا ہے, ان کی جھونپڑ پٹیوں میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں. More than 80% are living below the poverty line, but they are not dying. ٹھیک ہے, They are not, and if they are dying they are not reported. They are not being reported upon. could be a proper figure. I mean دیکھیے بچے, I mean میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کی طرف سے یا whatever you call it, دنیاوی نقطہ نظر سے ایک چیز آئی ہے. آیت 155 سورہ بقرہ 2 پارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں تمہیں خوف اور بھوک سے آزماؤں گا, لیکن تم میں سے جو صبر کریں گے اور نماز پڑھیں گے نا وہ میرے بڑے کلوز ہوں گے. یہ تو سولوشن ہو گیا نا اس کا, ہم گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھیں. اور اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی اہم بات جو اب سامنے آئے گی, رمضان قریب ہے اور ایسے میں تراویاں بھی ہوں گی. ہم نے کراچی والا واقعہ بھی دیکھا, ایک خاتون SHO کو مارا گیا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ایسی نمازیوں کی قبول کرے گا کہ ایک خاتون کے اوپر ہاتھ اٹھا کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. ایسی صورتحال میں رمضان مبارک کے اندر کیا کیا احتیاطی تدابیر ہر شخص کو لینی ہوں گی؟ دیکھیں, سب سے ضروری ہے رمضان میں کہ یہ جو تراویح ہے نا, تراویح فرض نہیں ہے. تراویح آپ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں, اور گھر پہ بہتر اللہ میاں کے آگے گڑ گڑا کے تہجد کے ٹائم بھی تراویح ہوتی ہے, عشاء کے بعد بھی تراویح ہوتی ہے. ایک نمبر 2, ہماری جو افطاریوں کی پارٹیاں ہوتی تھیں, ایٹ لیسٹ وہ تو بالکل نہیں, اپنے گھر میں افطاری کریں, اور ہو سکے تو اپنے 10 گھر ادھر 10 گھر ادھر کچھ کھانے کے لیے بھیج دیں اپنے غریبوں کے لیے. اصل اسلام تو یہی ہے, اور کھانا کھلانے سے بڑی کوئی سنت نہیں ہے. سب سے بڑی سنت ہے وہ کھانا کھلانا ہے. تو آپ افطاری کرائیں, آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں, اور وہی وضو, وہی اس وضو میں بار بار دن میں 5 دفعہ وہ ہاتھ دھوتے ہیں, آپ 10 دفعہ ہاتھ دھوئیں. آپ اپنا ناک اور اسے ماسک پہنیں, باہر ایک آدمی نکلے میکسیمم قرآن شریف پڑھیں, میکسیمم اپنا ذکر کریں, اسی سے آپ لوگوں کا آخرت بھی بن جائے گی اور کرونا سے بھی بچ جائے گی. چلیے میں بریک کی طرف جاتی ہوں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر امجد محمود صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بریگیڈیئر امجد ملک صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بریک کی طرف جائیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شو کو کنٹینیو کریں گے. کچھ سیاسی گفتگو کریں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے 2-3 بڑی اہم باتیں کی ہیں اپنے پریس بریفنگ کے اندر. کیا باتیں کی ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک آف دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے میڈیکل مکاتب فکر کی. اب ذرا سیاسی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں, اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے 2 بڑی اہم باتیں کی آج اپنی پریس بریفنگ کے اندر. ایک وہ کہتے ہیں کہ حکومت کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ناکام ہو چکی ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو جو پرسوں پیشی کے لیے بلایا گیا ہے نیب کی طرف سے, وہ ایک سیاسی طریقہ کار ہے. کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا. آج بھی کرونا وائرس کے معاملے میں ساتھ ہیں, لیکن جو ناکامیاں ہیں ان کو عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے. یہ تعمیری تنقید ہے. نیب کو آٹے کا اسکینڈل نظر نہیں آتا. ٹی وی کے کیمرے لگائیں اور شہباز شریف سے تفتیش کریں, اور جو سوال شہباز شریف سے کرتے ہیں وہ چیئرمین نیب بھی جواب دے دے, عمران خان بھی دے دے. تو یہ بات تو آپ نے ملاحظہ کی. اس حوالے سے طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں. طارق فضل چودھری صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دی شو. چودھری صاحب, ایک تو آج شاہد خاقان عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ حکومت کرونا سے نمٹنے میں ناکام ہو گئی ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ دیکھیں USA کا حال دیکھیں, فرانس کا حال دیکھیں, اٹلی کا حال دیکھیں, اسپین کا حال دیکھیں, بڑے بڑے ممالک بکل ڈاؤن کر گئے ہیں اس کرونا وائرس کے پریشر کے انڈر. ہم لوگوں نے تو بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا ہے, تو کیسے حکومت ناکام کر گئی ہے کرونا وائرس کو سنبھالنے میں؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں کرونا کی وبا ہے وہاں پہ مشکل حالات ضرور ہیں, اور ان کے اپنے طور پر ان کا مقابلہ کر رہی ہیں. پاکستان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ یہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں کیسز سامنے نہیں آئے. اور دوسری بات یہ ہے جی کہ یہاں پہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ کچھ نہیں بڑی تعداد میں کیسز شاید ایسے بھی ہوں جو ابھی تک ٹیسٹ مطلوبہ شرح
आबादी के हिसाब से जो बाकी दुनिया में टेस्टिंग हो रही है उस हिसाब से अगर टेस्टिंग पाकिस्तान में नहीं भी हुई तो यकीनन यहाँ पे शरह मौत में कोई कमी है। तो लिहाजा ये तो अल्लाह का बहुत बहुत खास करम है पाकिस्तान पे। दूसरी बात ये है कि आप शायद खकान अब्बासी साहब की जो स्टेटमेंट है उसको जरा आज जो चीफ जस्टिस साहब ने सुबह जो मार्क्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जरा उसके तनाजुर में रख के देखें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसके चीफ जस्टिस साहब जो मार्क्स दे रहे हैं हमारे ऊपर, तो कहा जा सकता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी है अपोजिशन की, तो इसलिए हमसे ये सवाल किया जा रहा है जो आपने किया है। लेकिन अगर तमाम पाकिस्तान के जो बड़े फोरम और बिलखुसूस मैंने चीफ जस्टिस साहब का कहा कि अगर उधर से भी सवालिया निशान आ रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी पे, तो यकीनन हुकूमत को जवाब देने की बजाय और अपोजिशन से और दूसरे सूबों के वो जो गुजरा वाला है उनसे उलझने की बजाय अपनी कारकर्दगी पर गौर करना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज की कमी है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। ये एक ऐसी वबा है जिसे हम सब मिलजुल कर ही लड़ सकते हैं और मिलजुल कर ही लड़ा जाएगा। लेकिन आप देखेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन को मैं आपके नोटिस भिजवाए जा रहे हैं, पहले एक दफा भेजा उन्होंने बताया कि ज़ाहिर लॉकडाउन है, मैं खुद बड़ी एक सीरियस बीमारी से रिकवर हुआ हूँ और मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, नहीं जी आप बुध को दोबारा आए, हमने बंदोबस्त कर लिया है। भाई अगर आप इतने ही तेज हैं कोरोना की रोकथाम के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं तो पूरी कौम को ही बचा लें, फिर आप क्या बंदोबस्त आपने कर लिए हैं। लेकिन मतलब एक तरफ आप कहते हैं कि यकजहती की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है, दूसरी तरफ अपोजिशन के खिलाफ आप जितने बात बना रहे हैं, तो ये हुकूमत को समझ नहीं आ रही क्या इनकी स्ट्रेटजी है, क्या ये चाहते हैं मुल्क और कौम के साथ और कभी ये आप ये कहें कि खेल खेलेंगे। अच्छा तारिक फजल चौधरी साहब, हुकूमत बारहा ये कहती है कि देखें नैब एक ऑटोनमस इदारा है, वो हमारे मिनिस्टर्स के ऊपर भी इंक्वायरीज करते हैं, वो अपोजिशन वाले मिनिस्टर जो अपोजिशन के लोग हैं उनके ऊपर भी इंक्वायरीज करते हैं। ऐसे में क्या नैब का बुलाना इस बात से इक्वेट किया जा सकता है कि हुकूमत शायद कोई बदला लेना चाह रही है PMLN से? देखिए ये बातें वो किताबों में ही लिखी है ना जी कि नैब इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस इदारा है। अगर नैब इतना इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस इदारा है तो जो हुकूमती वज़रा के खिलाफ इल्जाम है उनको क्यों तलब किया जाता है? ये ले दे कि नैब की जो सीट है सिर्फ अपोजिशन के लोगों के ऊपर ही क्यों आके जमी हुई है। पाकिस्तान से बाहर यूरोपियन यूनियन जैसे इदारे भी कह चुके हैं जी कि नैब की जो इंडिपेंडेंस है वो हमें नैब की जो कार्रवाई है अगर उसको सामने रखे तो नजर नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि नैब का जो निशाना है वो आप अपोजिशन के मेंबरान है। ये बात को ढकी छुपी रह गई है। राइट, ये हुकूमत जो है ये असरअंदाज होती है इस बात के ऊपर कि अपोजिशन के लोगों को टारगेट किया जाए। इमरान खान साहब खुद अपने कई बयानात में कह चुके हैं कि फलां के खिलाफ कार्रवाई होगी, अगले दिन कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये बात तो मैं समझता हूँ कि मजाक है जो हुकूमत कहती है जनाब कि नहीं हम तो किसी तरह की कोई मुदाखलत नहीं करते, बिल्कुल करते हैं और अपोजिशन को ये खास तौर पर टारगेट करते हैं। राइट अच्छा तारिक फजल चौधरी साहब, शहबाज शरीफ साहब का एक वसी तजुर्बा है डेंगी से बर्दाश्त होने का। पंजाब के अंदर उन्होंने बड़ी मुश्किल सूरत हाल के अंदर भी इस सिचुएशन को संभाला था। आपकी नज़र में इस हुकूमत का कोरोना वायरस से निपटने के अंदर कहाँ कहाँ लूप होल्स PMLN को PMLN के लीडरान को नज़र आ रहे हैं और उनको किस तरीके से पुर किया जा सकता है? देखें जी शहबाज साहब से यही मैंने अर्ज किया है कि काम इस पर ज़ाहिर हुकूमत में करना है और अगर कोई बेहतरी आएगी तो उसको क्रेडिट भी हुकूमत को मिलेगा। लेकिन शहबाज साहब की तो आपने बात की जिस तरह उन्होंने डेंगू जैसी वबा से उसका मुकाबला किया, जो SOP सेट किए और उसके बाद जो उस्मान बुज़दार साहब के दौर में डेंगू आया उससे जो तबाही चलाई वो भी पूरी दुनिया ने देखी। अभी दोबारा मौसम आ रहा है, अल्लाह करे कि इस वक्त लोग महफूज रहें, लेकिन उनके तजर्बात से फायदा उठाने के बजाय उनके खिलाफ केसेस खोले जा रहे हैं। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये वक्त इस वक्त अपोजिशन को साथ लेके मिल के काम करने का है और मैंने कहा कि जब बेहतरी आएगी तो उसका जो बेनिफिशियरी है वो तो गवर्नमेंट होगी, लेकिन वो सिर्फ जा नहीं रहे, वो अपोजिशन के लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब कता कलामी के लिए माजरत, हुकूमत ये कहती है कि मिलकर काम करने, कौम के वसी तर मफाद के अंदर मिलकर काम करने में और जो साथ साथ अकाउंटेबिलिटी चल रही है, क्या ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती? क्या एक काम को करने के लिए दूसरा काम रोकना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर अकाउंटेबिलिटी अबव द बोर्ड हो, अगर अकाउंटेबिलिटी में हुकूमत की एक आंख बंद हो जो हुकूमती वज़रा को और हुकूमती माहिरीन को देख रही है और दूसरी आंख सिर्फ खुली हो जो अपोजिशन के लोगों को देख रही है, तो फिर तो ये जाती होगी। इसलिए मैं आगे भी तफसील से बात कर चुका हूँ
selected accountability is no accountability. राइट चौधरी साहब, मैं उस्मान डार साहब की तरफ अब जाऊंगी. उस्मान डार साहब, कुछ तारिक फजल चौधरी साहब की बातें आपके सामने हैं. वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने कुछ बिजनेसेस खोल तो दिए, सिलेक्टेड बिजनेसेस, वो जो 37 इंडस्ट्रीज की लिस्ट फहरिस्त आई थी उसके अंदर कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी की गई, लेकिन इनको खोलने की वजह से अवाम को, बाकी इंडस्ट्रीज को एक मौका मिल गया कि बाहर जाया जा सके. क्या लॉकडाउन को सिलेक्टिव खोलना एक कामयाब स्ट्रेटजी रही या नहीं? देखिए अनिका, जो बात चोई साहब कर रहे हैं, मैं आपको और कौम को बताना चाहता हूं कि एक वेल थॉट प्रोसेस के बाद, एक मैसिव कंसल्टेटिव सेशंस के बाद, जो इंडस्ट्रीज़ जो मौजूदा कोरोना क्राइसिस है उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको खोलने से, और वो जो मैनेजेबल हैं उनको इजाज़त दी जा रही है. कोई अभी तक ऐसी बड़ी इंडस्ट्री जिसके खोलने से कोरोना के फैलाव के ज़्यादा चांसेस हैं उसको अभी इजाज़त नहीं दी गई. इसके बाकायदा 3 टियर्स बनाए गए हैं. एक बिल्कुल जो आप कह सकते हैं कि जिसके हाई चांसेस हैं उन इंडस्ट्रीज़ के, उनको बिल्कुल अभी इजाज़त नहीं दी गई. फिर मीडियम एक स्केल रखा गया है, एक टियर रखा गया है जिधर चांसेस हैं अगर इसको खोलते हैं तो कोरोना फैल सकता है. देन देयर इज़ अ लोअर टियर. तो ये जो निचला टियर है अभी उसमें काम किया जा रहा है, और तमाम इंडस्ट्री जो खोलने की इजाज़त दी जा रही है उसके ऊपर पूरी एक डिस्कशन करने के बाद उसको खोला जा रहा है. देखें, प्राइम मिनिस्टर भी ये बात कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि हमने कोरोना और इकॉनमी, मुईशत और ये जो बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है इसको भी मद्देनज़र रख के फ़ैसले करने हैं. जो एरियाज़ जिनमें कोरोना ज़्यादा फैला है उधर इंडस्ट्री नहीं खुलनी चाहिए, उधर के वर्कर को इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए. लेकिन जो इंडस्ट्री मैं समझता हूँ खुलने की इजाज़त मिल रही है उन सब लोगों को जो SOPs हैं, जो पंजाब के SOPs हैं काम करने के लिए उन्हें फॉलो करना होगा. इसी तरह एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अगर खुली है उसे टडैप से परमिशन लेना होगी. तो आप जो बात कर रही हैं जी कि बहुत सारे लोग सड़कों पे आ जाएंगे या बाहर निकल आएंगे, देखें जो कानून की वायलेशन करेगा तो कानून हरकत में आएगा. राइट उस्मान डार साहब, अच्छा ये बताएं कि चलिए एक तरफ तो ये लॉकडाउन को खोलना और इंडस्ट्रीज को खोलना हो गया, आप कामयाब जवान को देख रहे हैं और कोरोना वायरस के अंदर जो लोन्स दिए जाएंगे उसके अंदर हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके अंदर इजाफा कर दिया लिमिट के अंदर. उस्मान डार साहब, ये तमाम चीज़ें क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी के स्लो डाउन को मदद कर पाएंगी? जहाँ तक कामयाब जवान की बात है, जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नौजवान कारोबार कर रहे हैं और अपने कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में आपके सामने मुआशी हालात भी हैं और कारोबारी हालात भी हैं. जैसे जैसे कोरोना इंशाल्लाह ताला इस पे काबू पाएंगे, चीज़ें स्टेबल होंगी, लोग इंडस्ट्री खोलने की तरफ जाएंगे, कारोबार नॉर्मल हालात में खुलना शुरू होंगे, तो बहुत सारे मसाइल आएंगे लोगों को, नौजवानों को जो कारोबार कर रहे हैं उनको वर्किंग कैपिटल का इशू होगा, उन्होंने जो सैलरीज़ देनी है वो उनका इश्यूज़ होंगे, उसके बाद उन्होंने अपने वेंडर्स को पेमेंट करनी है वो इश्यूज़ होंगे. तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हमेशा कहते हैं कि हमारे नौजवान पाकिस्तान के सबसे बड़ा असास हैं, तो कामयाब जवान में एक 3rd टियर ऐड किया गया 50 लाख से 2.5 करोड़ का. अब हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पहले ले रहे थे वो भी काफ़ी हाई थी, 8% के करीब थी, उसको भी हम नीचे लेके आ रहे हैं ताकि नौजवानों पे कम से कम बोझ पड़ सके. इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कामयाब जवान का ये टियर ऐड होने के बाद 50 लाख से 2.5 करोड़ का नौजवानों को, इंडस्ट्री को, SME सेक्टर को इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा इससे. राइट उस्मान डार साहब, अच्छा ये मुझे बता दें, एक तरफ तो ये कोरोना वायरस से निबरदाज ना होना, उसके जो सियासी और इक़्तिसादी रेपरकशंस हैं वो हैं, दूसरी तरफ ये सियासी तौर के ऊपर नैब के ऊपर सवालात आना कि जी देखें कोरोना वायरस है, इस टाइम पर सबको इत्तेहाद के साथ बैठना चाहिए, इस टाइम पर यूनिटी का टाइम है, चाहे वो अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो या कोई और हल्का हो. ऐसे मौके के ऊपर नैब पेशी का कहती है शहबाज शरीफ साहब को 22 अप्रैल की. क्या ये तरीक़ाकार सही है? और स्पेशली उस तनाजुर में अगर इसको देखें कि अपोजिशन ये समझती है कि नैब हुकूमत के अहकामात के ऊपर सियासी विक्टिमाइजेशन कर रही है.
دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ اس کرونا کرائسس میں ہمیں بالکل سیاست نہیں کرنی چاہیے. تمام پارٹیز کو اور جو بار بار اپوزیشن والے کوشش کرتے ہیں ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی, کوئی بھی اچھا اقدام انیکا حکومت کا کرونا کے لیے اٹھایا جانے والا ہر قدم اپوزیشن اس کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے. آپ کے سامنے ہے ٹائیگر فورس, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا 10 لاکھ سے زیادہ نوجوان اس میں آئے اور اس کو بھی یہ نشانہ بنا رہے ہیں. اسی طرح جو نیب ہے, دیکھیں نیب ایک آزاد ادارہ ہے. ڈے ون سے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو ایک تاثر دے رہے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں یہ سوال اٹھاتا ہوں, پاکستان میں 72 سالہ تاریخ میں آٹے کا چینی کا بحران آیا, کبھی کوئی انکوائری ہوئی؟ اگر انکوائری ہوئی بھی تو کیا وہ پبلک کی گئی؟ یہ بھی کریڈٹ میرے لیڈر میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جاتا ہے, ہماری حکومت کو جاتا ہے کہ انہوں نے وہ جو چینی کی رپورٹ آئی, آٹے کی رپورٹ آئی, وہ پبلک کر دی. ہماری نیت صاف ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم قوم کو یقین دلاتے ہیں احتساب کا جو ادارہ ہے, اکاؤنٹیبلٹی پروسیس, یہ بالکل فیئر اینڈ فری اکراس دا بورڈ. میں سمجھتا ہوں یہ ہونا بھی چاہیے اور ہو بھی رہا ہوگا, چونکہ نیب کے اندر آج کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے. تو یہ ایک تاثر دینا, جو مقدمات کے فیصلے اپوزیشن کے حق میں آتے ہیں اس پہ تو یہ کچھ نہیں کہتے, لیکن جو فیصلے ان کے خلاف آتے ہیں اس کے اوپر یہ سیاست کرنے کی کوشش